السلام علیکم۔ انحراف نور پارٹ نمبر 2 کی لنک اوپر آئی بٹن میں دی گئی ہے۔ اس پارٹ نمبر 3 میں ہم نور کا بکھرنا، جزوی اور کلی اندرونی انعکاس اور قوس قزح کا بننا، ان کا مطالعہ کریں گے۔ پانی میں لہریں اٹھتی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ لہر یعنی موج یعنی ویو۔ اسی طرح نور کی شعاعیں بھی موجوں کی شکل میں سفر کرتی ہیں۔ اس سے متعلق ہم کچھ اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ یہ نور کی ایک شعاع ہے جو اس لائن پر موج کی شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ اس لائن پر موج کا یہ پہلا نقطہ ہے۔ ایک موج یعنی ایک اس طرح اتار اور چڑھاؤ مکمل کرنے کے بعد یہ ایک موج یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اس کا یہ آخری نقطہ کہلاتا ہے۔ اس میں نیچے کا زیادہ سے زیادہ نقطہ، نیچے کا نقطہ نشیب کہلاتا ہے یعنی ٹرف، اور لائن کے اوپر زیادہ سے زیادہ اونچائی والا نقطہ کریسٹ کہلاتا ہے یعنی فراز۔ اس طرح ایک نشیب اور ایک فراز اس طرح مکمل کر کے ایک موج کہلاتی ہے۔ تو یہ ابتدائی نقطہ اور موج کا آخری نقطہ کا درمیانی فاصلہ طول موج کہلاتا ہے۔ طول یعنی فاصلہ، موج کا فاصلہ۔ موج کو انگریزی میں ویو کہتے ہیں، اور طول یعنی لینتھ، ویو لینتھ۔ اسے لیمڈا علامت، یہ یونانی حروف ہے، اس علامت سے اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اونچائی کے جو نقاط ہیں، دو موجوں کا درمیانی فاصلہ، اس طرح یہ کریسٹ کا درمیانی فاصلہ بھی طول موج ہوتا ہے۔ یا پھر گہرائی میں یعنی نیچے کے مقام سے دو موجوں کے نچلے حصے کا درمیانی فاصلہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اسے بھی طول موج کہتے ہیں۔ اس طرح یہ نور کی شعاع ایک لائن میں نشیب و فراز یعنی ٹرف اور کریسٹ سے آگے بڑھتی ہے۔ دو کریسٹ کا درمیانی فاصلہ طول موج یعنی ویو لینتھ کہلاتا ہے، جسے لیمڈا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تعدد یعنی فریکوینسی یعنی کیا؟ ایک سیکنڈ میں موجوں کی تعداد کو تعدد یا فریکوینسی کہتے ہیں۔ ایک فکس پوائنٹ سے 2 سیکنڈ میں اگر 10 موجیں گزرتی ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں 5 موجیں گزری، تو اس کا تعدد 5 ہرٹز ہوگا۔ ہرٹز یہ تعدد کی اکائی ہے۔ اب ہم نور کا بکھرنا، ڈسپرشن آف لائٹ کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ کے کمپاس کی پٹی، جو اسکیل ہے، پیمائشی پٹی، سے روشنی میں آنکھوں کے سامنے پکڑ کر آہستہ آہستہ ترچھی کیجیے، یا پھر ایک کمپیوٹر کی سی ڈی لیجیے۔ سی ڈی پر روشنی ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ روشنی الگ الگ رنگوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ رنگ بنفشی، گہرا نیلا، آسمانی نیلا، سبز رنگ، زرد رنگ، نارنجی اور سرخ رنگ اس طرح نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نور کی مختلف اشکال۔ سورج کی روشنی مختلف شکلوں میں ہم تک پہنچتی ہے۔ اس میں ریڈیائی لہریں ہیں، جسے ریڈیو ویوز کہتے ہیں۔
خضر لہریں یعنی مائکرو ویوز، ذیلی سرخ لہریں یعنی انفراریڈ ویوز، مرئی نور کی شعاعیں یعنی ویزیبل لائٹ ریز، بالائے بنفشی شعاعیں یعنی الٹرا وائلٹ ریز، ایکس شعاعیں یعنی ایکس ریز، گاما شعاعیں۔ تو اس طرح نور کی یہ مختلف شکلیں ہیں، لیکن اس میں صرف ہمیں مرئی نور کی شعاعیں ہی دکھائی دیتی ہیں، جن کی طول موج 400 نینو میٹر سے 800 نینو میٹر یا 700 نینو میٹر ہوتی ہے۔ 1 نینو میٹر برابر 10⁻⁹ قوت میٹر ہے، اور 1 پیکو میٹر، یہاں پر 300 پی ایم بتایا گیا ہے، یہ پی ایم یعنی پیکو میٹر برابر 10⁻12 قوت میٹر ہوتی ہے۔ لمبائی کی پیمائش کی اکائیوں کے تعلق کو سمجھیں گے۔ 1 ملی میٹر برابر 10⁻³ قوت میٹر، یہ آپ جانتے ہیں۔ 1 مائکرو میٹر برابر 10⁻6 قوت میٹر ہوتا ہے۔ 1 نینو میٹر یعنی 10⁻9 قوت میٹر۔ 1 پیکو میٹر برابر 10⁻12 قوت میٹر۔ نور یعنی روشنی دراصل برقی مقناطیسی شعاعیں ہیں۔ طول موج ان شعاعوں کی اہم خصوصیت ہے۔ ہماری آنکھیں جن شعاعوں کو برداشت کر سکتی ہیں انہیں مرئی نور کی شعاعیں کہتے ہیں، ویزیبل لائٹ۔ طول موج 400 نینو میٹر سے 700 نینو میٹر کے درمیان ہے۔ سب سے کم طول موج والی وائلٹ یعنی بنفشی شعاعیں ہیں، اس کے بعد انڈیگو یعنی گہرا نیلا، بلو یعنی آسمانی نیلا، گرین یعنی سبز رنگ، یلو یعنی زرد، اورنج یعنی نارنجی، ریڈ سرخ رنگ۔ سرخ رنگ کا طول موج 700 نینو میٹر ہوتا ہے۔ ان رنگوں کی ترتیب اس طرح یاد رکھیں گے: وپ، گوئر، وپ جی بیچ میں ہے، ادھر سے ہم دیکھیں گے رائے۔ تو اس طرح یہ رنگوں کی ترتیب یاد رکھیں۔ ان میں سرخ رنگ کی شعاعوں کا طول موج سب سے زیادہ ہے۔ مرئی نور کی شعاعوں میں بنفشی رنگ کی شعاعوں کی فریکوینسی یعنی تعدد سب سے زیادہ ہوتا ہے اور طول موج سب سے کم ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کی شعاعوں کی فریکوینسی یعنی تعدد سب سے کم ہوتا ہے اور طول موج سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ خلا میں روشنی کی سبھی رنگوں کی شعاعوں کی رفتار یکساں ہوتی ہے، لیکن مادی واسطوں میں یعنی گیسوں میں، پانی میں، شیشے میں اور دوسرے مائعات وغیرہ میں یہ شعاعیں الگ الگ رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ اس لیے مادی واسطے کا انحراف نما مختلف رنگوں کی شعاعوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ جب سورج سے آنے والی سفید روشنی ہوا سے کسی انحرافی واسطے میں داخل ہوتی ہے تب وہ 7 رنگوں کے تیف کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ نور کا بکھرنا: کسی بھی مادی واسطے میں نور کا اپنے جزوی رنگوں میں علیحدہ ہونا نور کا بکھرنا کہلاتا ہے۔ شیشے کا مثلثی منشور ہے جس کی اطراف کی سطح اس طرح مستطیل نما ہوتی ہیں اور اوپر کی سطح مثلثی ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ مثلثی ہوتی ہیں اور یہ مثلثی سطحیں متوازی ہوتی ہیں اور اطراف کی سطحیں
مستطیلی ہوتی ہیں، اسے پرزم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نیوٹن نے سورج کی روشنی کا تیف حاصل کرنے کے لیے شیشے کے منظور یعنی پرزم کا استعمال کیا۔ سفید روشنی جب منظور سے گزرتی ہے تو بکھراؤ 7 رنگوں میں ہوتا ہے۔ مختلف رنگوں کا جھکاؤ مختلف زاویوں پر ہوتا ہے۔ سرخ شعاع کا جھکاؤ سب سے کم ہوتا ہے، بنفشی شعاع کا جھکاؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر رنگ کی شعاع علیحدہ ہو کر الگ الگ راستے سے باہر نکلتی ہے اور 7 رنگوں کا تیف حاصل ہوتا ہے۔ اسے اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ ہم بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں گے۔ پرزم سے سورج کی روشنی گزاری جاتی ہے، اس طرح یہ فرش پر یہ 7 رنگ کا تیف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دیوار پر بھی یہ 7 رنگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ درمیانی حصے میں یہ تمام رنگ ملتے ہیں تو ہمیں سفید روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو مثلثی منشور کو ایک سیدھا اور دوسرا الٹا اس طرح رکھے کہ آمنے سامنے کی سطح متوازی ہوں۔ ایک منشور سے سفید رنگ کی شعاع گزاری جاتی ہے تو اس شعاع کا انحراف اور 7 رنگوں کی شعاعوں میں بکھراؤ ہوتا ہے۔ یہ شعاعیں دوسرے منشور میں داخل ہوتی ہیں تو پھر انحراف ہو کر یہ ملتی ہیں اور سفید روشنی دوبارہ حاصل ہوتی ہے۔ جزوی انعکاس، پارشل ریفلیکشن۔ جب نور کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں داخل ہوتا ہے اس وقت انعکاس کے قوانین کے مطابق نور کا کچھ حصہ منعکس ہو کر دوبارہ کثیف واسطے کی طرف لوٹ جاتا ہے، اسے جزوی انعکاس کہتے ہیں۔ بقیہ روشنی کا انحراف ہوتا ہے۔ یہ نور کا منبع ہے۔ نور کثیف واسطے سے لطیف واسطے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ حصہ کثیف واسطے کی طرف لوٹ آتا ہے اور باقی حصہ لطیف واسطے میں انحراف ہو کر گزرتا ہے۔ اس طرح یہ انعکاس کے قوانین کے مطابق نور کا کچھ حصہ منعکس ہوتا ہے، اسے جزوی انعکاس کہتے ہیں۔ یہاں پر آئے یہ زاویہ وقوع ہے، آر یہ زاویہ انحراف ہے۔ زاویہ وقوع بڑھتا ہے تو زاویہ انحراف بھی بڑھتا ہے۔ اس طرح ایک مخصوص زاویہ وقوع کے لیے آر 90 درجے بھی ہو جاتا ہے۔ فاصل زاویہ، کریٹیکل اینگل۔ زاویہ وقوع آئی کی ایک مخصوص قیمت کے لیے آر کی قیمت 90 درجے ہو جاتی ہے۔ آئی کی اس مخصوص قیمت کے زاویے کو فاصل زاویہ یعنی کریٹیکل اینگل کہتے ہیں۔ کلی اندرونی انعکاس، ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن۔ زاویہ فاصل سے بڑے زاویہ وقوع والی شعاعوں کے لیے زاویہ منحرفہ کی قیمت 90 درجے سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ شعاعیں کثیف واسطے میں دوبارہ پلٹ جاتی ہیں۔ اس حالت میں مکمل روشنی کا انعکاس ہوتا ہے، اسے کلی اندرونی انعکاس یا مکمل اندرونی انعکاس کہتے ہیں۔ جب نور کا سطح پر زاویہ وقوع بڑھایا جاتا ہے تو اسنیل کے قانون کے مطابق آر یعنی زاویہ انحراف بھی بڑھتا ہے۔ اگر یہ 90 درجے ہو جاتا ہے تو اس وقت مخصوص زاویہ وقوع کی قیمت کو زاویہ فاصل
کہتے ہیں یا کرٹیکل اینگل آئی سی. یہ مخصوص آئی کی قیمت پر آر برابر 90 درجے ہوتا ہے. زاویہ وقوع زاویہ فاصل سے اگر بڑا ہے تو شعاع مکمل طور پر کثیف واسطے میں منعکس ہوتی ہے. اسے کلی اندرونی انعکاس کہتے ہیں. اس طرح یہ ایک ہی واسطے کا انحراف نما مستقل ہوتا ہے. نور کی شعاعیں سطح پر زاویہ وقوع بناتی ہیں. جیسے جیسے زاویہ وقوع بڑھتا جاتا ہے زاویہ انحراف بھی بڑھتا جاتا ہے. آر برابر 90 کے لیے آئی کی جو مخصوص قیمت ہے وہ زاویہ فاصل کہلاتا ہے. زاویہ فاصل سے بڑے زاویہ وقوع والی شعاعیں کثیف واسطے میں دوبارہ لوٹتی ہیں. اس ویڈیو میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مخصوص زاویہ وقوع کے لیے رنگین شعاعوں کا جزوی انعکاس اور کلی اندرونی انعکاس کس طرح ہوتا ہے. زاویہ فاصل کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم ضابطہ معلوم کریں گے. اسنیل کے قانون کے مطابق پہلے واسطے کا انحراف نما دوسرے واسطے کی بنسبت برابر سائن آئی بٹے سائن آر. واسطہ 1 سے شعاع وقوع واسطہ 2 میں داخل ہوتی ہے. اس وقت زاویہ فاصل آئی سی کرٹیکل اینگل اگر ہے تو آر برابر 90 درجے ہوتا ہے. اس وقت کلی اندرونی انعکاس ہوتا ہے. جیسے واسطہ 1 ہے شعاع وقوع کا زاویہ وقوع زاویہ فاصل ہے کرٹیکل اینگل تو آر برابر 90 درجے اگر ہوتا ہے تو یہاں پر کلی اندرونی انعکاس ہوتا ہے. تو یہ زاویہ فاصل کو آئی سی سے ظاہر کرتے ہیں. کلی اندرونی انعکاس کے لیے زاویہ فاصل آئی سی آر برابر 90 درجے. اس لیے 1n2 برابر سائن آئی سی بٹے سائن 90 درجے. آر کی جگہ پر ہم یہاں پر یہ 90 درجے بھرے لیکن سائن 90 برابر 1 ہوتا ہے. 1n2 برابر سائن آئی سی بٹے سائن 90 کی جگہ پر ہم 1 درج کیے تو ضابطہ ہمیں حاصل ہوا 1n2 برابر سائن آئی سی. انحراف نما کی قیمت لے کر ہم آئی سی یعنی زاویہ فاصل معلوم کر سکتے ہیں. قوس قزح کا بننا. بارش ہونے کے بعد ہمیں آسمان میں قوس قزح نظر آتی ہے. پانی کے ننھے قطرے چھوٹے منصور کی طرح کام کرتے ہیں. اب یہ ایک پانی کا ایک قطرہ ہے. اس کی مدد سے ہم اسے سمجھیں گے. سورج کی روشنی کی نور کی شعاع جب اس قطرے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا انحراف ہوتا ہے اور بکھراؤ ہوتا ہے. اس طرح پھر دوبارہ اس کا یہاں پر روشنی کا کچھ حصہ
آگے انحراف ہوتا ہے اور کچھ حصہ اندرونی طور پر منعکس ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس روشنی کا انحراف ہوتا ہے اور یہ مختلف رنگوں کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ یہاں پر سمجھنے کے لیے 2 شعاعیں بتائی گئی ہیں، بنفشی شعاع اور سرخ رنگ کی شعاع۔ اس طرح ان شعاعوں کا انحراف، بکھراؤ، اندرونی انعکاس اور دوبارہ انحراف ہوتا ہے۔ پانی کے کئی قطروں کا مجموعی اثر ہمیں کوسے قزاق کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ تھوڑی سی تفریح، کیا پلاسٹک کا ڈبہ، آئینہ اور پانی کے ذریعے کوسے قزاق بنائی جا سکتی ہے؟ ہاں اسٹوڈنٹس، یہاں پر جیسے بتایا گیا ہے ویسے آپ بھی کوشش کیجئے۔ ایک پلاسٹک کے ڈبے میں اس طرح پانی لیجئے اور آئینہ اس میں ترچھا رکھیے کسی سہارے کی مدد سے، اور اندر کمرے میں دیوار پر سفید روشنی حاصل ہوگی۔ سفید روشنی کے نیچے رنگین روشنی نظر آئے گی، آپ اس کو تھوڑا سا آئینے کو ایڈجسٹ کیجئے۔ اس طرح پانی کی ہلچل کم ہو جانے کے بعد آپ واضح طور پر رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مختلف رنگ ہیں، درمیان میں سفید رنگ دکھائی دے رہا ہے، تمام قسم کے رنگ ملتے ہیں تو سفید روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں بنفشی، نیلا، آسمانی، سبز، زرد رنگ، نارنگی اور سرخ رنگ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھیے۔